السلام علیکم. دیسی ایل ٹپس کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے کہ مردانہ کمزوری محسوس ہو تو فوراً کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا حکیم کے پاس جانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستو آج کل جو ہمیں بیماریاں ہیں وہ ہماری خود بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم 18 سال کی عمر میں لڑکا جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے شرمگاہ کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو شیبت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہم عمل کرتے ہیں مطلب شیبت جو ہمیں شعری آتی ہے تو اس کا جو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کا استعمال، مشت زنی، ہم کوئی اگر 18 سال سے بھی مشت زنی کریں تو ہماری شادی اگر 28 سال کی عمر میں ہو تو 10 سال اگر مشت زنی کریں یا کوئی غلط کام کریں. ویسے تو آج کل مارکیٹ میں جو ہے وہ لونڈا بازی تو آج کل بہت مشہور ہے، تو زنا تو کم ہی ہوگا جتنی لونڈا بازی مشہور ہے یہاں پر بھی اور یورپ کنٹریز میں بھی، کیونکہ میں ویسٹ ایشیا میں بھی رہ کر آیا ہوں تو مجھے سب وہاں پر بھی حالات پتہ ہے کہ کیا کیا وہاں سچویشنز ہوتی ہیں. وہاں پر بھی یہی لونڈا بازی اور ہجڑوں کے ساتھ سیکس کرنا اور زنا تو وہاں بہت کم ہوتا ہے، مطلب جو ہیں وہ بہت کم ہے، لیکن یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، رگیں دب جاتی ہیں اور اس میں خون کی روانگی بند ہو جاتی ہے. تو جب ہم شادی شدہ ہوتے ہیں تو پھر بیوی کے قابل نہیں رہتے، ٹھیک ہے، تو ہمیں مردانہ کمزوری فیس کرنا پڑتی ہے، ٹائمنگ ہماری کم ہو جاتی ہے اور جو پھر بیوی کو ہم مطلب اس کو صحیح پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک عورت ذات جو ہے پاکستان کے حالات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عورت ذات ہے وہ تو جتنا ہو سکتا ہے وہ صبر کرتی ہے. مثال کے طور پہ اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت بھی کرتی ہے اور کوئی اس طرح کا غلط سٹیپ نہیں اٹھاتی جس سے کہ زنانہ کمزوری اس کو ہو اور اس کی شرمگاہ کے اوپر یعنی کہ کوئی اس طرح کا کوئی آ جائے تو مطلب وہ اپنی یعنی کہ ہاتھ میں رہتی ہیں. تو جو مرد حضرات ہیں ان کو تو کھلی اجازت ہوتی ہے، یہ تو مطلب اپنی مرضی کے ساتھ ہاتھ سے بھی غلط کاریاں کرتے ہیں اور کچھ بھی وہ کرتے ہیں اپنی صرف ہوس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ نہیں سوچتے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ ہمیں آنے والے 10-15 سال میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کتنا نقصان دے رہی ہیں. تو یہ تو شادی کے بعد اصل حقیقت سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے. شادی کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ جب اب جو بیوی ہے وہ اس کو تو مکمل جو ہے وہ چاہیے، ٹائمنگ بھی چاہیے اس کو، نفس میں سختی بھی چاہیے تاکہ اس کی جو مطلب اس کی جو پیاس ہے وہ ختم ہو سکے، وہ مطلب ایک اپنی ضرورت پوری کر سکے نا ہسبینڈ کے ساتھ، تو جو اس کے حق ہے تو یہ ہم اس کو دے نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ ہمیں مردانہ کمزوری کو فیس کرنا پڑتا ہے اور جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر بات طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے. دونوں طرف مشہور ہو جاتا ہے کہ جی یہ کمزوری کا سامنا ہے، یہ مرد ٹھیک نہیں ہے، اس کا نفس جو ہے وہ ڈھیلا ہے اور مجھے پورا نہیں کر سکتا، مطلب اس طرح کی کافی سچویشنز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو اس کو جو ہے اوائڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے فوری طور پر کسی ماہر ڈاکٹر سے ٹائم لینا ہے، ماہر ڈاکٹر سے ٹائم لے کر اس سے ملنا ہے، اپنی تمام باتیں اس کو بتا دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق وہ مناسب جو علاج ہے وہ تجویز کرے گا. ڈاکٹر ایسے مریضوں کو مکمل طور پر چیک کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ تمام تر تفصیلات جتنی بھی ہیں وہ درجہ ذیل امراض کی چھان بین کر وہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، گردوں کی بیماری، جگر کے امراض اور ہائی کولیسٹرول، چھاتی کا درد وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ جو امراض ہیں یہ وہ پہلے چیک کرتے ہیں، مطلب مردانہ کمزوری سے پہلے. ڈاکٹر کو ہر طرح کے سوالات کا مکمل اور ٹھیک جواب دیں اور ہر وہ بات ڈاکٹر کو بتائیں جسے آپ معمولی یا غیر معمولی تصور کرتے ہوں.
ڈاکٹر کو آپ اپنے ذہنی خیالات سے آگاہ بھی کریں جو کہ آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے. اور اعضائے تناسل دراصل مردانہ اور مرد اور عورت دونوں کی پرابلم تصور کی جاتی ہے، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں دونوں فریقین کا تعلق اس پرابلم سے ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی دونوں میں یہ چیزیں یکساں پائی جاتی ہیں. یہاں ماہر نفسیات اور جنسی امراض کے ماہر ڈاکٹر ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کہ اگر کوئی مرد اپنے اندر اس طرح کی کمزوری محسوس کرتا ہو تو اسے لازمی طور پر اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر پیار اور محبت سے اپنی اس پرابلم پر ماہر ڈاکٹر کی خدمت حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس پرابلم کا علاج ہو سکے. یعنی کہ پہلے آپ نے اپنی بیوی کو مطمئن کرنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگ جائیں اور جناب اس کو بیان کر دیں اور یہ وہ، تو ادھر سے بیوی آپ کی جناب طلاق لے کر بیٹھی ہو. اس طرح تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو پہلے اپنی بیوی کو جو ہے اعتماد میں آپ نے لینا ہے، اس کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے مختلف امراض کے باعث اور عمر کے بڑھنے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پھر اپنی اصل جو ہے وہ شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر یہ مردانہ کمزوری کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. تو پہلے سب سے پہلے جو میں آپ کو باتیں بتا چکا ہوں تو اس سے آپ عمل کریں. اگر آپ کو مردانہ کمزوری تھوڑی سی بھی محسوس ہو رہی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میرا نفس دیر سے سخت ہو رہا ہے، دیر سے کھڑا ہو رہا ہے، یعنی کہ میرے اندر منی کی کمی ہے، میرے اندر جو ہے وہ میرے اندر جو پاور ہے سیکس کی وہ اب کم ہو رہی ہے، منی میں پتلا پن آ رہا ہے، نفس ٹائٹ نہیں ہو رہا، سختی نہیں آ رہی، نفس چھوٹا ہے، یعنی کہ 2.5 انچ کا ہے یا 2 انچ تک کا ہے نفس، تو فوراً جو ہے وہ آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کو یہ بات بتائیں. حکیم کے پاس آپ نے بعد میں جانا ہے، کیونکہ جو حکیمی علاج ہے نا وہ دراصل یہ ہے کہ یہ علاج آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جو حکیمی علاج ہے نا یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو جو اس سے ہو سکے گا وہ جلد از جلد وہ کرے گا، کیونکہ اس ٹائم نئی شروع ہوتی ہے بیماری اور وہ اس کو جلدی سے ریکور کر چکا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیماری اینڈ پر پہنچی ہوتی ہے پھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. بھائی میرے اب مثال لے لیں، ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس میں ایک بریک کا بھی ایک فنکشن ہوتا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے. اب جب ایکسیڈنٹ آپ کر دیں تو پھر بریک لگائیں تو پھر فائدہ تو نہیں ہے نا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علاج پہلے کریں، یعنی کہ بیماری لگنے سے پہلے آپ اس کا علاج کر لیں تاکہ آپ کو بیماری نہ ہو، ٹھیک ہے. اس بات سے آپ متفق ہوں گے میری، کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی. میں نے بہت ہی سادہ اور آسان مثال دی ہے. تو کوشش کریں کہ جب مردانہ کمزوری محسوس ہو تو ڈاکٹر سے پہلے رجوع کریں، بعد میں حکیمی دوائیاں آپ کھانا چاہتے ہیں اگر ڈاکٹر سے وہ پوچھ لیں کہ میں حکیمی علاج کرانا چاہتا ہوں، کوئی اچھا سا حکیم دیکھ کر تو اسے علاج آپ کروا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے، میری آپ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اسی طرح کی ہم اچھی ٹپس دیتے ہیں، اچھے مشورے آپ کو دیں گے، آپ کی فلاح کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. بس آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے اور آپ ہمیں سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے چینل کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ ایک اصل پلیٹ فارم پر آئیں. کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو مطلب پیسے کمانے کی خاطر اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کو صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس کوئی اتنا نالج ہوتا ہے. تو آپ ایک اصل چیز کی طرف آئیں، نقل کو چھوڑ دیں. یہ جو چسکے لگانے والے امیجز لوگ لگا کر اور بڑی بری تصویریں لگا کر اور وہ امیجز سے آپ کو واضح کرتے ہیں جی یہ نسخہ ہے تو وہ نسخہ ہے، تو اس کو آپ اوائڈ کریں. آپ اپنا علاج کر رہے ہیں تو علاج کروائیں، ٹھیک ہے. ان چیزوں میں پڑیں گے تو پھر آپ کا علاج نہیں ہو سکے گا، پھر مزید آپ کی جو ہے وہ سچویشن بگڑتی چلی جائے گی، کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. ابھی آپ کو اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ مڈ میں بھی ہیں، آپ درمیان میں ہیں، آدھے ٹھیک ہیں آدھے کمزور ہیں، تو آپ پھر بھی چیک کرائیں ڈاکٹر کو سب سے پہلے. اگر آپ شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں بھی ہو رہی، آپ اپنا خون ٹیسٹ کروائیں.
خون ٹیسٹ کروا کر، بلڈ ٹیسٹ یہ سارا کروا کر اس میں ساری آپ کو رپورٹ مل جائے گی. بیوی کا بھی ٹیسٹ کروائیں، اپنا بھی کروائیں. اس کے بعد کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر کو دکھا کر آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگر آپ نئے ویور ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.